السلام علیکم سر. میرے پاس سر ایک کویشچن آیا ہے, ان کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کرنی پرائیویسی کی وجہ سے. سر میں ان کا کویشچن آپ کو پڑھ دیتا ہوں. السلام علیکم سر. آئی ہیو ریٹن دس ٹو آسک اے کویشچن ہائڈنگ مائی آئیڈینٹی بٹ لسننگ ٹو یو بوتھ ٹیچرس. مائی کویشچن از آئی واز ان حرام ریلیشن and my haram activities were at intense level. Now, when I am on Hidayah, I left that girl and everything, but watching that girl doing same with other boys, as I've witnessed this by hearing same from another guy as well. My question is, am I not supposed to tell her for once in personal that to stop whatever she is doing and ask her for Hidayah? Thank you so much. Jazakallah khairan. پہلے تو میں بہت اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, مبارکباد دینا چاہوں گا ان بھائی کو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا نور بخشا, انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا اور یہ راہ راست پہ آئے. اور بھی ہمارے جو بھائی ہیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں بیٹے اگر اس چیز پہ ہیں اور انہیں ایک شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے کہ اب تم نے یہ کام کر ہی لیا ہے تو اب آگے بڑھو, اب اللہ تعالیٰ سے تمہیں شرمندگی ہوگی, جس طرح اگر اس طرح کے بڑے وہ وسوسے لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر سے وہ دیتا ہے, تو کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو یاد رکھیے گا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے, عام معافی کا وعدہ. کچھ بھی تم نے کر لیا ہے کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, وہ سب معاف کرے گا. سو لانگ ایز کہ مرنے سے پہلے, موت کے آثار دیکھنے سے پہلے معافی مانگ لو تو تمہیں معافی مل جائے گی. رہی بات یہ کہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا پرسنلی یہ میری ذمہ داری نہیں بنتی ہے, بالکل نہیں بنتی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ تم ایک اچھا کام کرو لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ سم ہاؤ تم ریکنیکٹ ہو جاؤ. آپ کوئی ایسی نئی انفارمیشن نہیں دے سکتے جو میں تو اپنی بہن کہوں گا, بیٹی کہوں گا, جو اس کے پاس نہیں ہے. شی آلریڈی نوز, دیر از نتھنگ دیٹ یو کین ایڈ. لیکن اس پروسیس میں دوبارہ سے اگر آپ کی ریکنیکٹیویٹی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب وہ آپ کے ذہن میں ایک نئی چیز ڈال دے گا کہ چلو یہاں تک آ گئے ہو تو چلو وہ پرانی بات کو اس کو حوالہ دے دو کہ شاید اس کو ہدایت مل جائے, تو جو ہی آپ پرانی بات کا چیپٹر کھولیں گے بیفور یو نو آپ سلپری سلوپ پہ ہوں گے اینڈ دین ایوری تھنگ ول بی انڈن. تو آپ نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا ہے, دیٹس سگنیفیکنٹلی بیٹر دین کہ آپ دوبارہ سے جا کے رابطہ کریں اور کہیں کہ نہیں تمہیں یہ اچھا کام نہیں کرنا چاہیے. آپ پہ اپنی ذمہ داری ہے, آپ نے اپنے کردار سے ایک آپ نے چیز پہنچا دی ہے, دیٹس گڈ انف. میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ میں شیطان اور نفسیات پہ ایک کتاب لکھوں, کہ میرا ایز اے لائف کوچ چونکہ تجربہ اتنا زیادہ ہوا کہ جب لوگ بتاتے ہیں کہ میں نے کیسے اچھی نیت سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد کرتے کرتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ سارا میرا اچھا کام انڈن کیسے ہو گیا. اٹس اے سیم پیٹرن ود ایوری ون. شیطان کی اس کی ایک چیز جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کبھی اتنا مستقل مزاج ہے کہ آپ اس کو گالی دیں, لعنت بھیجیں, کچھ کریں, یہ مائنڈ نہیں کرتا. آپ ادھر سے راستہ روکیں گے یہ ادھر سے آئے گا, ادھر سے روکیں گے ادھر سے. سو آسک یورسیلف اے سمپل کویسچن کہ میرا یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں کیا مجھے یہ رب کے نزدیک لے کے جا رہا ہے یا دور لے کے جا رہا ہے. سو دا کویسچن از کہ ان دس کیس کہ میں ایک نامحرم کے پاس جا رہا ہوں, کیا یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے. آپ کا دل آپ کو بتائے گا کہ آپ کا یہ کام غلط ہے. Therefore you have absolutely no reason to go and get personal again. آپ نے پیسے کا کام کر دیا, that's good enough. السلام علیکم سر. My name is Sidra Sarfraz. I'm the student of Business Administration. First of all, I would like to thank both of you for your kind visit. This was very informative session. Sir, my question is, sir, being a Muslim girl, being the ummati of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, I don't believe in this concept of feminism which West want to prevail in our society. But my thing is, there is the concept of activism of female in Islam. Like we study about Hazrat Khola, she was the warrior, Hazrat Khadija was a businesswoman, and so many, Hazrat Aisha was a scholar. So sir, the thing is, when we talk about such things, I personally face this thing in class کہ جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے کلاس میں تو جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے ایکٹیویزم کا کانسیپٹ موجود ہے, بٹ پیپل نارملی کیا کرتے ہیں وہ دے سے لائک کونیاں مار رہے ہوتے ہیں لڑکے ایک دوسرے کو, یار یہ فیمنزم, یہ فیمنسٹ ہے, یہ فیمنسٹ ہے. سر کوئی کیوں اس بارے میں بات نہیں کرتا کہ دیر از دی کانسیپٹ آف ایکٹیویزم آف فیمیل ان اسلام. جزاک اللہ خیر فار یور کویسچن. سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں ہمارا دین جو ہے وہ اس معاملے میں عورتوں کو کی جو سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا ایکٹیویزم جو ہے وہ آپ کی اگلی جنریشنز پہ سٹارٹ ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے, اور وہاں سے پھر آپ آہستہ آہستہ رول بیک کرتے ہیں. یعنی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی پرائمری رسپانسبلٹی کو چھوڑ کے سیکنڈری اور ٹرشری پہ چلے جائیں.
جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھاالذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب دیکھیں کہ جتنے بھی آپ کو گریٹس ملیں گے نا تاریخ میں، جتنے بھی گریٹس ہوں گے ان سب کے پیچھے نا ان کی ماؤں کا ذرا رول چیک کیجیے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اٹھا کے دیکھیں، ان کو بہت ثواب ملا، بہت کریڈٹ ملا، ڈھیروں نیکیاں کمائیں، لیکن ان سے زیادہ ان کی ماں کما گئی. کیونکہ جو بھی یعنی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص بھی کسی کو خیر کی طرف لے کے جاتا ہے، جو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، جس نے خیر کی طرف بلایا ہوتا ہے، وہ سارا کریڈٹ لے جاتا ہے اس کا، تو اس کو بھی ملتا ہے اور اس کو بھی ملتا ہے. اسی طرح سے سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو سب سے بڑا جو آپ کا ایکٹیویزم ہے وہ یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ اصل میں جس طرح نیپولین نے کہا تھا نا کہ گیو می گریٹ مدرز آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن، کہ اصل میں جو پورے کے پورے معاشرے کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ ایک عورت سے اس کا آغاز ہوتا ہے. جیسے میں نے بھی کہا نا آپ سے کہ تھوڑی دیر پہلے کہ گھر کا موڈ امی سیٹ کرتی ہیں، گھر کا ماحول امی سیٹ کرتی ہیں، ابو تو گھر میں ہوتے ہی نہیں ہے. دیکھیں ماں اور باپ کے رول میں فرق کیا ہے. باپ کا کام ہے پرائمریلی بریڈ ارنر بننا، وہ جائے گا صبح سے جائے گا شام تک جائے گا، خوار ہو جائے گا، محنت کرے گا، رات کو واپس گھر آئے گا، اور اس کے بعد ہارڈلی اس کے بعد 2-3 گھنٹے ہوں گے وہ بھی اسپینڈ کرے گا، کھانا شانا کھائے گا، اس کے بعد ریلیکس کرے گا. ماں لیکن سارا دن جو ہے نا وہ بچوں کی تربیت انہوں میں لگی ہوتی ہے. ماں بچوں کے بیچ میں رہ کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، باپ بچوں سے دور رہ کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. یہ دونوں میں ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے. باپ جو ہے نا یہ نہیں کہ باپ بچوں سے پیار نہیں کرتا، وہ کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس محبت کو دکھانے کے لیے نا مجھے گھر سے دور جانا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا. میں جب ابو دھابی میں تھا وہاں پہ مجھے ایک شخص ملا، وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا، اور اس نے کیا کیا، اس نے وہ گاڑی میں اس نے نا ایک آڈیو لگایا ہوا تھا اور ایک بچہ اس میں بول رہا تھا، اور وہ ایکچولی ڈرائیور پٹھان تھا، پشتوں میں بچہ بول رہا ہے وہ روئے جا رہا ہے، ڈرائیور رو رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا بھائی یہ مجھے لگا گاڑی مار دے گا کہیں. میں نے کہا بھائی گاڑی آپ سائڈ پہ کر دیں. میں نے کہا جتنا رونا ہے تم رو لو ایک دفعہ پھر گاڑی چلانا، یہ تو مطلب خطرناک بات لگ رہی ہے مجھے. تو وہ جب اس نے گاڑی سائڈ پہ کی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ بھی تقریباً 4 سال کا ہو گیا ہے. تو کہتا ہے میں اس سے آخری دفعہ کہتا ہے میں اسے زندگی میں کبھی نہیں ملا. میں جب لاسٹ ٹائم گھر گیا تھا میری وائف جب میں واپس آیا پتہ چلا پریگننٹ ہو گئی ہے، بچہ بھی پیچھے سے ہوا، یہ ہو گیا، اور یہ مجھے بابا بابا کہہ کے بلاتا ہے، میں اس کی باتیں سنتا ہوں، مجھے وہ ٹیپ بھیج دیتی ہے، میں وہ سنتا ہوں، اور میں اس کو آج تک ملا ہی نہیں ہوں. میں نے صرف اس کی تصویریں دیکھی ہیں اور اس نے میری تصویریں دیکھی ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تم کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے ہم اپنی اس کے لیے خاندان کے لیے کمائے گا نہیں، ہم اس کو پیسے بھیجتے ہیں. سو دیکھیں ہر بندے کا نا اپنا رول ہے. تو جہاں تک ایکٹیویزم کی بات ہے ضرور ایک اپنے لمٹس کے اندر عورت بالکل کر سکتی ہے، لیکن اگر اس میں یہ کہا جائے نا کہ عورتوں سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھی جائے کہ مردوں کی طرح آپ جا کے سڑکوں پہ نکل جائیں، جا کے وہاں پہ جو ہے نا وہ جو آپ کے ادارے ہیں طاقت والے ان کو ہلانا شروع کر دیں. آپ کو ایک بلکہ بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا یہ کال تھا، وہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے جو بچے کا جھولا ہوتا ہے نا اس کو ہلاتی ہے، اور اس سے جو اقتدار کے لوگ ہیں ان کا تھرون ہل جاتا ہے. یعنی یہ بڑی گہری بات ہے ان کی کہ اصل میں اس کا ایکٹیویزم کہاں پہ. تو ضرور کریں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس یہ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جہاں پہ آپ کا دین کمپرومائز ہو رہا ہو یا آپ کی حیا کمپرومائز ہو رہی ہے. اس کے باؤنڈریز کے اندر اسلام آپ کو ایک ڈیفینیٹلی اجازت دیتا ہے انشاءاللہ. اور کوئی کوشچنز ہوں تو؟ السلام علیکم سر. میرا کویشچن ہے سر کیسر سے. جس طرح آپ نے ذکر کیا جو دیٹ کنٹریز جہاں پہ لبرزم کی وجہ سے بہت سے گورنمنٹ کو ایشوز فیس ہو رہے ہیں، تو سر کیا وجہ ہے کہ جب ہم اگر سرچ کرتے تو یہی کنٹریز جیسے کہ فن لینڈ، ڈنمارک وغیرہ یہی ہمیں ملتی ہے دی موسٹ ہیپیسٹ کنٹریز آف دی ورلڈ. اور اگر وہ لوگ اگر یہ ڈیٹا ٹرو ہے تو وہ کیا میجرمنٹ ہے کہ جس کے بنا پر یہ لوگ اس کو ڈکلیئر کر دیتے کہ دیز کنٹریز آر ہیپیسٹ؟ کیا وہ مینٹلی مطلب ہیپی ہوتے یا صرف اکانومکلی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا میں ملک جہاں پہ خودکشی سب سے زیادہ ہوتی ہے اس لسٹ میں فن لینڈ کہاں پہ ہے؟ ٹاپ 5 میں. یہ ہیپینس انڈیکس از اے ہاؤکس. وہ ہاؤکس اس لیے ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ ویسٹرن لائف سٹائل کے مطابق کچھ بینچ مارکس بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ایک طرح کی جیسے پہلے ہوتی تھی نا نوآبادیاتی نظام، کہ وہ فزیکلی جا کے ایسے جیسے ضیاء بھائی بھی آگے بتا رہے تھے کہ 5-6 ملک یورپ کے پوری دنیا پہ قبضہ کرے نکل پڑے. اب وہ قبضہ فکری طور پہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جو انڈیویجولسٹک پیراڈائم ہے اس میں سکسیس کے بینچ مارک کو پہلے تو پوری دنیا کے لیے انہوں نے ایک یونیورسل اسٹیٹس دیا، اور پھر کہا کہ جو اس پہ پورا اترتا ہے وہ ہیپی ہے، جو باقی ہے وہ ہیپی نہیں ہے. مجھ سے پوچھو نا مجھے میری چیز ہیپینس کیا دیتی ہے؟
ویسٹ والے کو ہیپینس دیتی ہوگی کہ سال میں اس کی ماں جو ہے اولڈ پیپل ہوم میں اس کو سال میں 2 دفعہ کارڈ بھیج دیتا ہے. میری ہیپینس یہ نہیں ہے. میری ہیپینس یہ ہے کہ میں ہر روز اپنی امی کو میں ان کے پاؤں دبا کے ان کو میں بعد میں سونے میں جاؤں. یہ سوال اس میں ایڈ کرو, میری ہیپینس کو ڈٹرمن کرو. تم ہوتے کون ہو کہ اپنے معیار کو پہلے مجھ پہ امپوز کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ تم ہیپی ہو یا ہیپی نہیں ہو. یہ ان کی کویسچننگ. اور میں چونکہ یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر میں یو کے میں پڑھاتا رہا ہوں کہ ڈیٹا کیسے گیدر کیا جاتا ہے. اگر آپ نے کوئی بھی پرٹیکولر رزلٹ نکالنا ہے, کوئی بھی پرٹیکولر رزلٹ, تو آپ اس کی کویسچنز کی فریمنگ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے. چلیں نام لے کے بات کریں, چلیں کر لیتے ہیں, چلے کر ہی لیتے ہیں, منہ سے نکل گیا ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ 70% لوگ کولگیٹ یوز کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں 70% لوگ کولگیٹ یوز کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا سیمپل ہے اس میں سے کویسچنز کی فریمنگ ایسے کی گئی ہے کہ جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ 70% ہمارے پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں. تو وہ کویسچننگ کی ٹیکنیک اس طرح سے ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں. ویئر ایز اگر آپ کاؤنٹر میں دیکھیں تو دنیا میں جہاں پہ سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی آپ کو ایسے ممالک ملتے ہیں. فن لینڈ ٹاپ 5 میں رہتا ہے, آلویز رہتا ہے, کبھی ٹاپ 3 میں چلا جاتا ہے, کبھی 4 کبھی 5. تو میرے لیے اس چیز کی زیادہ اہمیت ہے بجائے اس کے کہ آپ کے کوئی آرٹیفیشیل معیار ہیں جو ان ممالک کے لیے ہیں جو دنیا میں اراؤنڈ 15-20% بنتا ہے. تو آپ اس کو 80% کا معیار بنا کے پھر کہیں کہ آپ خوش نہیں ہیں. بھئی ہماری خوشی ہم نے طے کرنی ہے, آپ کے سروے نے طے نہیں کرنی ہے. اوکے سر, تھینک یو. نیکسٹ کوشچن پلیز فرام گرلز سائڈ. السلام علیکم. میرے آپ سے 2 کویسچنز ہیں. پہلے جو آپ نے یہ کہا ہے کہ شادی میں صرف مرد زیادہ سفر کرتا ہے, میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتی ہوں. دونوں ایکولی سفر کرتے ہیں. مسلم معاشرے میں دونوں ایکولی سفر کرتے ہیں. ایک اپنی طرف سے رسپانسبلٹی فلفل کر رہا ہوتا ہے, دوسری اپنی طرف سے. مین میرا جو کویشچن ہے کہ فیمنزم کے حق میں بالکل نہیں ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیں جو سب سے زیادہ عورت پہ وائلیشن ہوتی ہے, ایک لوور کلاس اور ایک اپر کلاس میں ہوتی ہے, مڈل کلاس میں نہیں ہوتی. وہ جو لوور کلاس میں عورت پہ اتنی وائلیشن ہوتی ہے اور وہاں پر اسلام فالو نہیں ہوتا, ان کو آپ کیسے اویئرنیس دیں گے جو مرد ہے؟ میں فیمنزم کی بات نہیں کری. وہاں پر جو 10 بندوں کو وہ سنبھال رہی ہوتی ہے, شوہر باہر کے ملک چلے جاتا ہے, پیچھے وہ بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے, سسرالیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے, وہاں پر اسلام فالو نہیں. تو ان مردوں کے لیے آپ کو کوئی سیشن نہیں رکھنا چاہیے, اور ان مردوں کے لیے کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں نے اتنے اتھارٹیٹیو نہیں ہونا جتنا آپ کو اسلام نے بولا ہے, صرف اس حد تک آپ نے رہنا ہے. فیمنزم کے حق میں نہیں ہوں, ان مردوں کے لیے کوئی اویئرنیس پروگرام ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا سوال ہے جی. یہ اصل میں پہلی بات تو یہ کہ میں ایک اپنا اینیکڈوٹل چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں ایک ٹی وی شو پہ گیا جہاں پہ میرے سامنے 3 خواتین تھیں جو کہ 2 ان میں سے تو جو آپ کا یہاں پہ عورت مارچ ہوتا ہے اس کی آرگنائزرز میں سے تھیں, اور بڑا لیڈنگ ان میں سے تھی. جو ہوسٹ تھیں, اینکر پرسن, وہ بھی انہی کی طرف لین کر رہی تھی زیادہ. تو میں نے ان کو نا سب سے پہلے جا کے نا یہ کہا کہ دیکھیں میں تو ایک اسلامک پرسپیکٹو سے بات کروں گا آپ کے ساتھ, اور جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ میری صرف پرسنل رائے نہیں ہے, وہ تمام مکاتب فکر کی رائے ہے. اس پہ سب پہ آپ کو کنسنسس ملے گا, اور اس میں ہم آپ کے ساتھ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ کے ساتھ پراپر آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں جو حقوق اسلام عورت کو دیتا ہے؟ میں نے کہا اگر آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں عورت کو ایجوکیشن کا رائٹ ہے, اسلام میں عورت کو ووٹنگ کا رائٹ ہے, اسلام میں عورت کو انہیریٹنس کا رائٹ ہے, اور اگر بھائی جو ہے وہ انہیریٹنس ٹائم پہ نہیں دیتا تو اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس کو آپ فوراً سے پہلے جب کسی کی فوتگی ہوئی ہے تو فوراً اس کو جو ہے نا ڈسبرس کرنا چاہیے وہ پیسہ. اس کے بعد ہم عورت کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہونی چاہیے, جیسے ہمارے کچھ جگہوں پہ زبردستی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں, اس کے ہم خلاف ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کے ہم خلاف ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب تک عورت اپنے باپ کے گھر پہ رہتی ہے تو سارا خرچہ پانی اس کا باپ اٹھائے گا. آل ایکسپینسز ول بی پیڈ بائی دا فادر. جب اس کی شادی ہو جائے گی تو سارا خرچہ پانی اس کا شوہر اٹھائے گا. یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں, اور پھر میں نے اس کو تقریباً 14-15 میں نے ان کو پوائنٹس گنوا دیے. میں نے کہا ان سب میں آپ کے ساتھ, اور میرے سے مراد پوری اسلامی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ سب ہیں, کیونکہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو آؤٹریجس سی بات ہے, سب اس کو مانتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم لوگ مسجدوں کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جمعہ پڑھنے کون لوگ آ رہے ہیں؟ مرد ہی آ رہے ہیں نا, چاہے وہ دیہات میں ہوں یا شہر میں ہوں. ان کے ساتھ ہم یہ بات کریں گے. اور اکثر ہوتا بھی ایسے ہے کہ وہ جتنے بھی آپ دیکھیں مساجد کے اندر خطبات ہوتے ہیں وہ کریکٹر کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یعنی تمیز والے ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, یہ کرو, مطلب تقریباً آپ ٹاپک یہی چل رہا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کو ہم مزید ایسکلیٹ کر دیتے ہیں کہ خاص طور پر خواتین کے معاملے میں خیال کرنا, احتیاط کرنا, یہ ہم کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا چاہتی ہیں؟
تو جو اس کے علاوہ وہ چاہتی تھیں وہ ٹی وی پہ نہیں بول سکتی, اور مجھے پتا تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں بولیں گی ٹی وی پہ. یہ وہی فیمنسٹ ایجنڈا تھا جو بیسکلی ویسٹ سے آ رہا تھا, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب ہم کیا بولیں, سب کچھ تو یہ پہلے ہی مان گیا, تو پھر اب ہم کیا کہیں اس کو. تو پہلی بات تو یہ, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسلام جو ہے نا وہ آلریڈی کیا دیتا ہے اور کیا نہیں دیتا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جو کیسر بھائی نے بھی بات کی تھی نا, ہم اصل میں جا چکے ہیں بہت زیادہ لادینیت کی طرف. اس کے پیچھے بھی پوری ہسٹری ہم کیوں گئے ہیں. ہم اس لیول کے مسلمان ہی نہیں ہیں, چاہے ہم ہماری نمازوں کی حالت آپ دیکھیں. یعنی عورتوں کے بارے میں کمپلین تو بعد میں بنے گا, اللہ سے جو تعلق توڑا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے, جو اللہ کی بات کو نہیں مانا جا رہا ہر کیپیسٹی میں, صرف ڈومیسٹک تو ایک شکل ہے اس کی. اگر گھر میں عورت کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے وہ تو ایک شکل ہے. بازاروں میں کیا ہو رہا ہے, بزنس کس طریقے سے کنڈکٹ ہو رہا ہے, چور بازاری ہے, کرپشن ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, فراڈ ہے, یہ سب کچھ ہے. تو اوور آرچنگ جو آرگیومنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کے معاشرے میں فساد پیدا ہوگا, اور جتنا زیادہ آپ دین سے دور ہوں گے اتنا زیادہ آپ ہر کیپیسٹی میں لوگ سفر کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو ہر جگہ پہ. یعنی کوئی بندہ مزدور ہے, وہ کہے گا میں سفر کر رہا ہوں. کیوں سفر کر رہا ہوں, میرے اوپر مالک کو دیکھو ذرا, میرا ایڈوانٹیج لیتا ہے, ہمیں ایکسٹرا کام کرواتے ہیں, پیسے نہیں دیتے, ٹائم پہ پیمنٹ نہیں ہوتی. آپ کسی یعنی دکاندار سے پوچھیں گے, وہ کہے گا جی حکومت کے مسئلے چل رہے ہیں, ہمیں ٹیکس لگا رہے ہیں فلاں. تو جہاں پہ بھی دین فالو نہیں ہو رہا تو پرابلم آئے گا, اور یہ ہم ظاہری بات ہے ڈومیسٹک معاملات میں بھی آئے گا. تو یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات اب یہ کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی مردوں کو سکھاؤ اور مردوں کو ٹرین کرو, بالکل کرنا چاہیے, 110% میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. لیکن عورتوں کو چھوڑ دیں اس میں سکھانا. میں نے پورے پاکستان میں ٹریول بھی کیا, کرتا بھی رہتا ہوں, اور میں نے جہاں پہ بھی جا کے خواتین سے یہ پوچھا ہے نا کہ مجھے آپ یہ بتائیں, اور ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو رہی ہو, میں نے ان سے پوچھا جہاں پہ بھی میں گیا ہوں ارسپیکٹو آف سٹی, میں نے پوچھا مجھے آپ یہ بتائیں آپ کی زندگی میں سب سے بڑا پرابلم کازر یا سب سے بڑا نیوسنس فیکٹر کوئی مرد ہے یا عورت ہے. تو 95% کا یا کہہ لیں 80% کا جواب یہ آتا ہے کہ کوئی عورت ہے کہ جس نے میرا کام خراب کیا ہوا ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں, تو کہتی ہیں آپ عورتوں کو سمجھائیں کہ فار ایگزامپل دیکھیں مردوں اور عورتوں کے ڈفرینسز میں نا ایک بات آتی ہے, مرد اگریسو زیادہ ہوتا ہے, مرد اگریسو ہوتا ہے اور وہ فزیکلی اگریسو ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ لڑکوں میں پھڈے زیادہ ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, بات پہ کہتے ہیں کس کو گولی کرا رہے ہو, پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں. عورتوں کے بیچ میں یہ ہوتا ہے, پھڈے نہیں ہوتے, کیٹ فائٹس بہت تھوڑی ہوتی ہیں, لیکن اس کو بولتے ہیں پیسو اگریسو. پیسو اگریسو کا مطلب ہوتا ہے کنائیونگ, پلاٹنگ, بیک سٹیبنگ, اوپر سے کہیں گی نہیں بہن تمہارے سے مجھے کیا کہنا, تمہارے سے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, اور پیچھے سے یہی پھر اس کو چھرا گھونپ دے گی. تو وہ کہے گی بھائی یہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں ساس کا مسئلہ, آپ نے کہا نا گھر میں ان لاز تنگ کرتے ہیں, ان لاز میں سب سے بڑا نام ساس کا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ساس جو ہے آپ یقین کریں اٹ از پاسبل, یہ میں نے بھی ایکسپیرینس سے سیکھا. یہ نہیں کہ میری ساس بری ہے, میری ساس بہت اچھی ہے, اگر ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو پھر تو آپ بہت اچھی ہیں. تو بیسکلی ساس جو ہوتی ہے نا وہ اٹ از ویری مچ پاسبل, اور میں نے ایکسپیرینس یہ کہ لوگوں کی باتیں سن کے سیکھا ہے کہ اٹ از پاسبل کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک مرد کے لیے ایک شخص کے لیے فرشتہ ہو, بالکل فرشتہ ہو, اور کسی اور کے لیے شیطان سے کم نہ ہو. یہ پاسبل ہے, ایٹ دا سیم ٹائم پاسبل ہے. تو فار ایگزامپل جو مرد ہے نا اس کی وہ کہتا ہے میری ماں تو وہ اتنا اوپر مقام ہے اس کا کہ وہ ہوتا بھی ہے, اس کو بالکل نظر آتا ہے. وہ جب گھر آتا ہے ماں اس کی جی کر کے اس سے بات کرتی ہے, ماں اس کو یہ کرتی ہے کھانا لے کے آؤ, یہ لے کے آؤ, پوری خیال کرتی ہے اس کا. اور لیکن جو اس کا ریلیشن شپ اس کی بیوی کے ساتھ ہے وہ انتہائی ٹاکسک ہے. تو جب بیوی شکایت لگاتی ہے کہ بھائی آپ کی امی یہ کر رہی ہے, مرد یقین ہی نہیں کر رہا, تو کیسے ہو سکتا ہے, میری امی تو بہت اچھی ہیں, میرا اپنا ایکسپیرینس تو میری ماں کا بہت ہائی ہے, اینڈ آئی کی ناٹ بلیو کہ شی وڈ بی ٹریٹنگ یو لائک دس. لیکن اب وہ عورت جھوٹ بھی نہیں بول رہی اور وہ کہہ بھی رہی ہے میرے ساتھ ہو رہا ہے, یا میری نندوں کا ٹریٹمنٹ اس طرح آ رہا ہے, یا کوئی اور ایسی عورت ہے. سو دا پرابلم از, ہمارا اصل جڑ جو ہے نا مسئلے کی وہ یہ ہے کہ پورے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, اور وہ آوے کا آوا بگڑا کہاں ہوا ہے, دین سے دور ہے. جو مرد یا جو عورت جس کے دل میں خدا خوفی ہوگی نا, بلیو می وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جس کو پتا ہے میں نے مار کے اللہ کو جواب دینا ہے, میں نے اللہ کی جو ہے نا بارگاہ میں پیش ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. اس دن ذرا برابر خیر کا بھی سامنے آئے گا, ذرا برابر شر کا بھی سامنے آئے گا. وہ بندہ پھر طریقے سے چلتا ہے. لیکن جس کو یہ خدا خوفی نہیں ہے, جو صرف اس دنیا کو ہی دیکھ رہا ہے,
پھر وہ اپریس بھی کرے گا, وہ ابیوز بھی کرے گا, وہ ایڈوانٹیج بھی لے گا, اور وہ ساری زیادتیاں ہوں گی جو آج ہمیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں. تو سلوشن کیا ہے؟ آئیے اسلام کی طرف لوٹیں. بہنوں سے گزارش یہ ہے, اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم کو عام کریں, اپنے گھر میں صحابہ کے واقعات, انبیاء کے واقعات کو عام کریں, اپنے گھر میں بچوں کو کریکٹر ویلیوز سکھائیں. یہ کام کر لیں, انشاءاللہ امت سنور جائے گی. اور بھائیوں سے بھی درخواست یہ ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو پرووائڈ کریں, ایونیوز کریٹ کریں. آپ مسجد جاتے ہیں درس و تدریس سننے کے لیے, بیگم کو بھی ساتھ لے کے جائیں, گھر والی عورتوں کو بھی لے کے جائیں. اور جس طرح یہ ہیلتھی انوائرمنٹ ہے نا جہاں پہ آپ لوگ یہ ڈسکشن کر رہے ہو, مور آف دس نیڈس ٹو ہیپن, تاکہ ہمارا اویئرنیس کا لیول بڑھے, پھر جا کے امت بھی سنوارنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ کویشچن پلیز, بوائز سائڈ. السلام علیکم سر. Sir, we are lucky enough that we are born in Islamic Republic of Pakistan. But unfortunately, there are certain things that we observe daily in our life. I would give you an example of television broadcast. And we all know that women is considered the biggest asset in business. And why is this thing being implemented in Pakistan? Why is women... We all know that women is considered the biggest asset in business, but why is this thing being implemented in Pakistan? I don't Is know it that, because of liberalism or feminism, where women think that they can be wherever they want to be? I'm not sure if I'm aware of it, sir, کہ women جو ہوتی ہیں وہ business میں سب سے بڑا asset ہوتی ہیں. Sir, it's proven that women is considered the biggest asset in business. Considered by who, my dear sir? Sir, all over the world. I'm not aware of any such data. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی, وہ کہہ رہے ہیں ابیوز جیسا نہیں, ٹی وی پہ عورتیں زیادہ آتی ہیں, بل بورڈ کو بیچنا ہو تو عورت کو لے کے آتے ہیں. اچھا سوری, I have misunderstood. آپ جب ایسٹ کی بات کر رہے ہیں تو یو مین ایز اے سیلیبل کموڈٹی. آئی ڈو اپولوجائز. میں سمجھا کہ شاید ایسٹ ان پازیٹیو کہ وہ جیسے رائے صاحب امت کے لیے ایسٹ ہیں اس طرح, یہ سیلیبل کموڈٹی نہیں ہے, ایسٹ ہیں. رائٹ, اوکے, آئی ڈو ڈیولی اپولوجائز. یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے, اور اس کی ہسٹری ہمیں ملتی ہے. وی ہیو ٹو گو بیک ان ٹائمز, ایٹ لیسٹ 60-70 سال تک تو ہم جا سکتے ہیں. یہ جو موومنٹس تھیں فیمنزم کی اور سفریج, اس طرح کی موومنٹ جو تھیں, یہ چل رہی تھی کہ عورتوں کو آپ رائٹ دیں, مردوں کے برابر کریں, یہ کریں وہ کریں, لیکن کوئی سنتا نہیں تھا. بڑے بیسکس رائٹ مل گئے تھے دوسری جنگ عظیم سے پہلے, کوئی زیادہ نہیں تھا. پھر ہو گئی دوسری جنگ عظیم. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب کچھ 60 ملین لوگ مرد, اس میں سارے فوجی نہیں تھے, کنسکرپشن ہو رہی تھی, زبردستی بھرتیاں تھیں, انڈسٹری کے لوگ تھے, جا رہے تھے, مختلف کیپیسٹیز میں کام کر رہے تھے. تو جب 60 ملین لوگ آپ کا سوسائٹی سے اچانک غائب ہو جائے, لوگ مر جائیں, اور جو واپس آئے ہیں جنگ سے ان کی بڑی تعداد ایسے انکیپیسیٹیڈ لوگوں کی ہے کہ جو نہ اب ایز اے میل ریپروڈیوس کر سکتے ہیں, نہ وہ فیکٹریز میں کام کر سکتے ہیں, کارخانوں میں کام کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد انڈسٹریلسٹ کو خیال آیا کہ وہ جو عورتیں آزادی مانگ رہی تھیں نا, چلے ان کو آزاد کرتے ہیں. اب وہ آزادی یہ ہوئی کہ گھر سے نکال کے کسی کو فیکٹری کا مزدور بنا دیا, کسی کو کیا کیا, کسی کو کیا کیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران بڑی پوزیشنز تھی وہ فل کی گئی عورتوں کے ذریعے, بعد میں ان کو نکال دیا گیا, لیکن پھر بھی شارٹ فال تھا, پھر ان کو لے لیا گیا. تو اس کی ہسٹری وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. دا سیکشول آبجیکٹیفیکیشن آف وومن, کہ جہاں پہ آپ نے اس کو ایک نمبر کے طور پہ, ایک آئی کینڈی کے طور پہ آپ نے سوسائٹی میں پریزنٹ کرنا شروع کیا, تو آپ اس وقت عورت کی عزت نہیں کر رہے ہیں. یو آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ اینی مور. یہی ہمارا کلیم ہے. میں نے کئی دفعہ یہ ایک اسٹڈی ہے میں نے شیئر کی, آئی تھنک 2019 کی, بزنس میٹرز کی, کہ جو پبلک پرسیپشن ہے ویسٹ میں وہ یہ ہے کہ جو خاتون جتنے کم کپڑے پہنتی ہے اس کی ترقی اتنے جلدی ہوتی ہے. تو اس میں کون سی چیز میٹر نہیں کر رہی ہے؟ اس کی پرابلم سالونگ اسکلز, اس کا ٹیلنٹ, اس کی ویلیوز نہیں. وہ جتنے کم کپڑے پہن رہی ہے اس کی ترقی اتنے زیادہ ہو رہی ہے. اور سیوی وومن, وہاں پہ ایک پلیٹ فارم ہے فیمنسٹ کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہمیں بہت پہلے سے پتہ تھی جو اسٹڈی میں کہہ رہے ہیں. یہ تو یعنی کہ امپلائڈلی ہم یہ عورتوں کو کہتے ہیں کہ اگر ترقی کر رہی ہیں تو یہ کام کیا کرو. تو یہ جو اس کو ایک سیلیبل کموڈٹی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, اس میں عورت کی عزت نہیں ہے. دیٹ از دا پوائنٹ وی پریزنٹ ٹو دا سوسائٹی. اس میں کوئی عورت کی خدمت نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا, ایکویلٹی کی ساری باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اسکولوں میں بچے جنہوں نے ابھی دنیا کے بارے میں سیکھنا ہے وہ پورا سوٹ پہن کے جا رہا ہے, ٹائی پہن کے جا رہا ہے. لڑکی جو ہے وہ شارٹ اسکرٹس میں جا رہی ہے. تو اس کی انڈوکٹرینیشن وہاں سے سٹارٹ ہو گئی ہے. اب وہی لڑکا لڑکی کل ترقی کرتے ہیں, ان ٹرمز آف ایج بڑے ہوتے ہیں, کسی
فرم کے لیے کام کر رہے ہیں, براڈ کاسٹنگ کمپنی کے لیے. اب وہ لڑکا وہاں پہ ایز اے نیوز کاسٹر یا ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ بیٹھا ہوا ہے, تو پورے سوٹ میں بیٹھا ہوا ہے, ٹائی سمیت. جو خاتون وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ لو کٹ ہاف سلیو اس کے ساتھ بیٹھی ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر یہ اپنے پروڈیوسر سے کہے کہ کل میں نے بھی پورے کپڑے پہن کے آنے, تو وہیں سے P45 پکڑا کے اس کو گھر بھیج دیں گے. P45 جاب ٹرمینیشن کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے یو کے میں, کہ آپ کام پہ نہ آئیں. اس ملک پاکستان میں اس ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا, کہ جو آگے ضیاء بھائی بات کر رہے تھے کہ وہ جو ایک پرٹیکولر لک ہوتی ہے نیوز کاسٹرز کی, ہمارے اپنے ملک میں یہ جملہ آن ریکارڈ ہے کہ دیکھو بھائی ہم نے اس طرح کی لڑکی سامنے بٹھا دی ہے, اب لوگوں پہ ہے, and I quote, اب لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس نے خبر سننی ہے وہ خبر سن لے, جس نے بچی دیکھنی ہے وہ بچی دیکھ لے. I do apologize to my sisters. یہ عورت کی عزت نہیں ہے. That is exactly what we argue against, کہ عورت کی عزت کرنی ہے تو سب سے پہلے بحیثیت انسان اس کو عورت تسلیم کرو, اس کو وہ عزت دو. تم نے اس کو بنا دیا ہے. یہ محمد علی صاحب کی بڑی زبردست بات ہو رہی ہے, جواب تھوڑا لمبا ہو رہا ہے, میں اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں. محمد علی جو باکسر ہیں, ان کی ایک صاحبزادی نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک دن ہم کوئی پارٹی وغیرہ کر کے واپس آئے تو جو ویسٹرن لباس ہمارا ہوتا ہے وہی ہم پہن کے آئے. تو فادر گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے انہوں نے کپڑے شپڑے دیکھے, تو اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی. بعد میں انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا تم نے نوٹ کیا ہے کہ جتنے قیمتی جواہرات ہوتے ہیں, سونا ہے, پریشس کموڈیٹیز جتنی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے پردے کے نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے. اور جتنے کنکر پتھر ویلیو لیس آبجیکٹ ہوتے ہیں یہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں, سب کے ایکسس میں ہوتے ہیں. تو اب تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم خود کو سونا سمجھو, ہیرا سمجھو, ایک ایسی چیز سمجھو جس کی ویلیو ہے, تو اپنے آپ کو پردے میں لے آؤ, یا خود کو کنکر سمجھو, پتھر سمجھو, روڑا سمجھو, اینٹ سمجھو, اور سب کے لیے ایکسیسبل ہو جاؤ. ہم اس چیز کے حق میں آرگو کرتے ہیں کہ یہ پریشس چیز ہے, اس کو بازار میں نہ بیچو. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ عورت کی جسٹ این ہیوج انڈوکٹرینیشن کی آزادی کے نام پہ جو مرضی ان سے کرا دو, اینڈ شی از ہیپی کہ وہ ایک غلام بنی ہوئی ہے. اور غلامی کی بدترین قسم یہ ہوتی ہے کہ جب غلام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلام ہے, کیونکہ جب مسئلے کو اس نے مسئلہ نہیں سمجھا تو حل کیسے کرے اس کو. سو آئی ایگری ود یو ان دیٹ پارٹ. لیکن یہ ویسٹ کی وہ ایک سک مینٹیلٹی ہے وہاں کے انڈسٹریلسٹ کی, سب کے نہیں, ان کے انڈسٹریلسٹ کی, کہ وہ عورت کو بس ایک کموڈیٹی کے طور پہ بیچتا ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. Last question from girls' side. If a woman is raped that leads her to pregnancy and she gets to know about it after the allowed abortion period, that is 20 to 24 weeks, what is she supposed to do, keeping in view our culture does not encourage women speaking about these issues like rape? اوکے, سو اس طرح کے معاملات میں ہمارا جو شریعت ہے وہ اوبیسلی ہر چیز کا لحاظ کرتی ہے, اور اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا ہے تو اس میں گنجائش نکلتی بھی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر ہم لوگ اپنے علماء کو کنسلٹ بھی کرتے ہیں, اور ہمیشہ دیر آر سرٹن جنرل رولس اینڈ دین دیر آر ایکسیپشنز ایز ویل. تو جس طرح کہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پسندیدہ نہیں ہوتی لیکن کچھ حالات میں ہو جاتی ہیں. کچھ چیزیں ایون حرام ہوتی ہیں لیکن کچھ کنڈیشنز میں ٹرو ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ مرنے کی حالت میں تو آپ اس ٹائم پہ وہ بھی چیزیں کھا سکتے ہیں جو ویسے حرام ہے, جیسے ایک مردار جانور آپ کو مل گیا آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ اس سرکمسٹانس ڈیمانڈ کرتا ہے. اسی طرح سے اسی کنڈیشن میں ایک الکوہل اگر انسان کو اویلیبل ہے, پانی وغیرہ نہیں ہے, تو وہ کنزیوم کر سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے ابورشن یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں بیسڈ اپون اے کیس ٹو کیس بیسس انشاءاللہ اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, اور اس پہ کچھ نہ کچھ راہ نکل سکتی ہے جو کہ مدر چائلڈ فیملی کے لیے بینیفیشل ہو. اینڈ ایک سوال جو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بھائی ریپ کیسز کے اندر وہ جو الزام لگ جائے گا کہ جی وہ 4 گواہوں کا نہیں ہے ہمارے پاس, تو میں کیسے ثابت کروں کہ یہ ہوا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں بھی ریپ کا یا اٹیمپٹڈ ریپ کے کیس میں سرکمسٹانشل ایویڈنس کو الاؤ کیا ہوا ہے. ریپ کے کیس میں 4 گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری بڑی مشہور ہے. یوسف علیہ السلام جب زلیخا سے انہوں نے فرار اختیار کیا نا, تو زلیخا نے ان کی قمیض پکڑ لی اور اس کو کھینچا تو وہ قمیض پھٹ گئی. جیسے دروازہ کھولا تو آگے وہ کھڑا ہوا تھا اس کا شوہر جو تھا, تو اس کے ساتھ اس کا ایک ریلیٹیو بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ اس نے جو رول پرپوز کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ قمیض جو ہے, کیونکہ الزام دونوں, یعنی زلیخا الزام لگا رہی ہے کہ اس نے میرے اوپر ریپ کا اٹیمپٹ کیا ہے, تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اگر تو شرٹ سامنے سے پھٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اگریسر ہے وہ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام ہے, اور اگر جو قمیض جو ہے وہ بیک سائڈ سے اس کو ٹیئر کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ جو اگریسر ہے جس نے اٹیمپٹ کیا ہے وہ تمہاری بیوی ہے.
تو جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا قمیض تو بیک سے ٹیڑھ ہوئی ہوئی تھی. تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ جی اٹیمپٹ کس نے کیا تھا اور کون بے گناہ تھا اور کون قصوروار تھا. تو اس لیے ہمارا دین جو ہے وہ یاد رکھیں کہ اتنا وسیع ہے, اتنا کمپریہنسو ہے کہ یہ سارے کے سارے جو بھی ہائپوتھیٹیکل یا ریئلسٹک جو بھی سچویشن جو ہے نا پیش آتی ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی حل شریعت میں آپ کو ضرور مل جائے گا. بس عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو, بجائے کہ ادھر ادھر دیکھنے کے, علماء کو کنسلٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ. It's been 6 months since my marriage. My husband never stood by me. He is too much demanding. He wants me to do my best as a wife and as a daughter-in-law. And he also wants me to be independent as well. He himself goes to clubs and I am here in Pakistan and he is in Dubai. I cannot handle it anymore. What should I do? If I want separation, is that wrong? اوکے, سو پرسنل میٹرز کو میں اس طرح پبلکلی نارملی ایڈریس نہیں کرتا ہوتا, کیونکہ ظاہری بات ہے اب یہ کوئی سن رہا ہے نا تو وہ ہو سکتا ہے اس کو پتہ چلے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, میں بھی پھر طلاق طلاق طلاق. ٹھیک ہے, تو ایسا یہ بڑے سیریس میٹرز ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, میں چھوٹا سا یہ صرف کہوں گا کہ اگر عورت فائل فار ڈیورس کرتی ہے نا, اس کے لیے اس کو کوئی شرعی ریزن دینا چاہیے, کوئی شرعی ریزن کہ فار ایگزامپل وہ آپ کا نان نفقہ نہیں پورا کر رہا یا ایکسٹریملی ابیوسو ہے. کیونکہ دیکھیں مقاصد شریعت میں آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت پہلے ہے, نکاح بعد میں آئے گا اس کے. تو اگر آپ کی جان خطرے میں پڑ گئی تو پھر تو نکلیں وہاں سے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ فار ایگزامپل اپنے رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کر رہا یا بہت ایکسٹینڈیڈ پیریڈ کے لیے غائب ہو گیا, جیسے کہ سیدنا عمر کے دور میں انہوں نے 4 مہینے پہ کیپ لگایا تھا کہ جو لوگ 4 مہینے کے لیے کسی محاذ پہ بھی گئے ہوئے ہیں وہ 4 مہینے کے اندر اندر آئے. اب اس سے زیادہ لوگ دور رہتے ہیں, لیکن اس کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ بیگم میں سال کے لیے جا رہا ہوں, آپ بھی برداشت کر لیں, میں بھی برداشت کر رہا ہوں, تو ہم آپس میں ایگری کر لیتے ہیں. لیکن اگر انڈیفینیٹلی بندہ غائب ہو گیا تو دیٹ کوڈ آلسو بی گراؤنڈ فار ڈیورس. تو یہ اس لیے میں کہوں گا کہ یہ معاملات جو ہیں اپنے لوکل جو علماء ہیں ان کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے بوتھ سائڈ آف دا اسٹوری سنا کریں, بیکاز اس بندے کی, کیونکہ دیکھیں نا اس میں اب مجھے نہیں پتا ان کی سائڈ آف دا اسٹوری کیا ہے. تو جب دونوں, اور یہ عدل اور انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ کبھی بھی ون سائڈڈ کے اوپر فیصلہ نہیں دینا چاہیے, دونوں کی بات سن کے پھر کوئی راہ اختیار کرنی چاہیے ان شاء اللہ تعالیٰ. Last question from boys. السلام علیکم ٹو بوتھ آف یو. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنگ آپ لوگوں نے چھیڑی ہے انشاءاللہ مزہ آئے گا. دوسرے نمبر پہ سوال یہ ہے کہ میرا کہ ہم ایز اے پاکستانی, ہم بورن مسلم دا میجورٹی آف اس, تو یہ چیز ہمیں دیکھنے ملتی ہے کہ جو ہماری جرنی آفٹر اسلام ہے اس کے لیے تو بہت اسپیکٹرم موجود ہیں, علماء موجود ہیں, مدرسے موجود ہیں, بہت سارے اسپیکٹرم ہیں جہاں سے ہم اس کو, ہم مسائل کو سیکھ سکتے ہیں, ہم نماز کو سیکھ سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. لیکن جو مسئلہ ہم فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم انٹرنلی کنونس نہیں ہوتے, ہم اس کو ٹوٹلی ہارنیس نہیں کر پاتے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جرنی ٹو ورڈ اسلام ہے, جو ہم لوگ ایز اے بورن مسلم ہم اس کو نہیں کر پائے اس طرح, تو اسلام کی طرف کی جو جرنی ہے کلمے کی بات کی تو ہمیں مل گئی, لیکن جو کلمے تک جو ہم پہنچیں گے کس طرح, اس کے لیے آپ کوئی روڈ میپ ہمیں بتائیں, کوئی کنٹینٹ ایسا ہو یا کیا روڈ میپ ہے جس کو ہم پڑھ کے یا اس کو دیکھ کے ہم جو ہیں کنونس ہو جائیں, انٹرنلی ہم کنونس ہو سکیں کہ یار یہ جو ہم کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں, سیٹسفائڈ ہیں. سب سے پہلے تو چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کلک کرنا نہ بھولیں. یہ پہلا قدم ہوگا. اوور ٹو کیسر بھائی. کیسر بھائی جواب دیں گے. میرا بھی یوٹیوب چینل ہے, اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کریں. دیکھیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے قرآن میں. ویسے تو سارے انبیاء پہ ہمارا ایمان ہے, جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف, باقی سارے انبیاء ایک طرف. باقی انبیاء میں جو میرے موسٹ فیوریٹ نبی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں, کیونکہ ان کی تبلیغ میں فلسافیکل ڈائمنشن ملتی ہے, امپیریکل ڈائمنشن ملتی ہے, ریشنل ڈائمنشن ملتی ہے. ان کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافی ایکسپلین کیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انٹرنل کنوکشن والی بات, دیکھیں اس کا تعلق فلسفی میں نیچر آف ڈاؤٹ سے ہے. ڈاؤٹ بنیادی طور پہ بری چیز نہیں ہوتا اگر وہ آپ کے کانسیپٹس کو کلیئر کر رہا ہے, لیکن اگر آپ کو حقیقت سے دور لے کے جا رہا ہے تو وہ ایک وسوسہ, ایک بیماری کے طور پہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. حدیث میں ہے کہ آپ اس پہ لاہور پڑھتے ہیں, لیکن اگر آپ اپنی کلیئرٹی کے لیے چیزیں پوچھ رہے ہیں تو وہ برا نہیں ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ الہی آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے, تو ٹھیک ہے ہم ایمان لاتے ہیں, لیکن اگر تھوڑا سا کوئی ڈیمونسٹریشن ہو جائے. تو اللہ نے پوچھا کہ شک ہے تجھے؟ نہیں شک نہیں ہے, بس وہی انٹرنل کنوکشن جو آپ نے بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا وہ پرندوں کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ کس طرح سے ان کا گوشت مکس کر دو اور دوبارہ سارا. اب سوال یہ ہے کہ میری اور آپ کی ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے اس واقعے سے؟ مجھے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ اٹ از اوکے ٹو ہیو دوز تھاٹس.
انبیاء کو بھی اگر آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اٹس پرفیکٹلی فائن, کیونکہ ہمارے دین میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ یار فلاں چیز نہ کھل جائے ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. ہمارا یہ کہ دین کی فلاں چیز کھولو ہمیں اور کنوکشن مل جائے گی, شرح صدر ہو جائے گی. تو اس کا جو طریقہ کار ہے جو آپ کہتے ہیں کہ باقیوں کو تو مل جاتا ہے, ہم کیا کریں بھائی, ہمارے پاس 1400 سال کا ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے. مجھے بھی غلط فہمی تھی, میں کوئی تقریباً 22-23 سال ویسٹ میں رہنے کے بعد جب واپس پاکستان شفٹ ہوا تو مجھے بھی غلط فہمی تھی کہ مدرسہ بڑا ریگریسو اور یہ وہ وغیرہ, لیکن وہاں پہ جا کے جو میں نے وہاں پہ دیکھے, جو وہاں پہ جو فلسافیکل آرگومنٹس دیکھے, جو وہاں پہ میں نے ایسی چیزیں جو انسان کے اندر کے کویسچنز کے آنسر کے کس طرح سے ہمارے علماء فقہاء نے اس طرح سے لکھے ہیں کہ اٹ فیلز ایز ایف they wrote it with you in their mind, کہ آپ ان کے ذہن میں تھے جب وہ سارا کچھ لکھ رہے تھے, وہ ہمارے پاس موجود ہے. all we have to do is just go there, لائبریریز موجود ہیں, یہ ساری کی ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں, ایکسپلور them, اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی, شرح صدر ہو جائے گی. it's actually not easier than to do it than not to do it.